الدين. أما بعد فقد قال حسين بن علي عليه السلام: لا والله يا ابن عمي لا فارقت هذا الطريق أبدا حتى أنظر إلى أبيات مكة أو يقضي الله في ذلك مما تحب وترضى. بل محمد وعلى محمد صلوات. امام حسین علیہ السلام نے جب مدینہ سے نکلنے کا ارادہ کیا اور مکہ کی طرف ہجرت اختیار فرمائی تو اس موقع پر حضرت مسلم ابن عقیل، آپ کے چچا زاد بھائی، آپ کے ثقہ ترین ساتھی، وہ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آقا و مولا اگر مناسب سمجھتے ہیں، مناسب جانتے ہیں تو اس اصلی راستے کو چھوڑ دیں کہ ممکن ہے کہ کوئی مزاحمت یزیدی فوج کا سامنا کرنا پڑ جائے گا، اور عبداللہ ابن زبیر کی طرح ہم کسی فرعی راستہ، کسی ضمنی راستے کو اپنا لیتے ہیں تاکہ بخیر و عافیت مکہ پہنچ جائیں۔ ان کے جواب میں سید الشہداء فرماتے ہیں کہ لا واللہ یا ابن عمی، کہ اے میرے چچا زاد بھائی، اللہ کی قسم ہرگز لا فارقت هذا الطریق ابدا، میں اس راستے کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا، حتی انظر الی ابیات مکہ، یہاں تک کہ میں مکہ کی دیواریں دیکھ لوں، مکہ کی سرحد کا مشاہدہ کر لوں، اور یقضی اللہ فی ذلک مما تحب وترضی، یا یہ کہ خداوند متعال جس چیز کو پسند فرماتا ہے اس کا فیصلہ کر دے، یعنی میں مقام شہادت و مقام عظمہ شہادت پر فائز ہو جاؤں۔ کہ جیسے کہ آج ایک بہت عظیم شب درپیش ہے، شب عاشور، کہ جو ایک بہت ہی پر اسرار شب ہے، اس شب کے متعلق بھی کچھ عرض کرنا ہے وہ انشاءاللہ دوسرے حصے میں۔ اور آج چونکہ اس سلسلہ مجالس کی آخری مجلس ہے تو آپ مومنین کی خدمت میں ایک خلاصتاً جتنے مطالب عرض ہوئے ہیں ان سب کو دہرا دیا جائے تاکہ آپ کی یاداشتوں میں، آپ کے اذہان میں وہ سب کے سب دوبارہ تازہ ہو جائیں، اور ہم جب ان ایام کو گزار کر اٹھیں تو چند قدم، چند گام ہم سید الشہداء کے ساتھ قریب ہو جائیں۔ ہم ایسا نہ ہو کہ میں بولتا رہوں، آپ سنتے رہیں، اور نہ بولنے والے کو ان الفاظ کا کوئی فائدہ ہو، نہ سننے والوں کو، اور یہ کام ہمارا ایک بے مقصد کا لہو و لعب شمار ہوتا رہے، ایسا نہ ہو۔ لہٰذا ایک خلاصہ کہ ہماری بات شروع کہاں سے ہوئی تھی اور آج تک جتنا کچھ عرض ہوا ہے اس میں منزل بہ منزل، قدم بہ قدم، مرحلہ بہ مرحلہ ہم کدھر پہنچے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کا۔ ہماری بات شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ انسان مہاجر ہے، مہاجر الی اللہ ہے، اور اس کے اوپر دلیل قرآن کریم کی آیات و ائمہ معصومین علیہ السلام کی نورانی فرامی ہیں، جیسا کہ وہ قرآن کی مشہور آیت وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ وہ شخص جو اپنے گھر سے نکلے مہاجرًا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، اور پھر موت اسے درک کر لے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس شخص کا اجر، اس شخص کی اجرت کوئی اور چیز نہیں بن سکتی بلکہ اس کا اجر ذات خدا ہے۔ جنت بھی اس کی اجر نہیں ہے، اس کا اجر صرف اور صرف ذات خدا ہے۔ اسی طرح ایھا الانسان انک قادم الی ربک قدحا فملاقیہ، کہ اے انسان تو اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہے، قدحا مشقت کے ساتھ، فملاقیہ یہاں تک کہ عنقریب تو خدا سے ملاقات کر لے گا۔ پس انسان مہاجر ہے، حالت ہجرت میں ہے، حالت سکونت میں نہیں، حالت قیام میں نہیں،
اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے لیکن ہجرت کر رہا ہے. اور جب انسان ہجرت کر رہا ہوتا ہے تو خواہ نخواہ اسے ایک راستے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو ایک مسیر چاہیے، ایک مسلک چاہیے، ایک مذہب چاہیے، جس مسلک جس مذہب پر وہ چل سکے. ایک صراط چاہیے جس صراط پر وہ چل سکے، اور اس صراط کے چلنے کے نتیجے میں وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکے. اور خداوند متعال نے فرما دیا کہ کون سا صراط تم طلب کرو. جب صبح و شام خدا سے مانگو کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے بار الہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرمانا، تو ایسا نہ ہو کہ جس جگہ پہ صراط مستقیم کا عنوان لکھا ہو تم اسی راستے پہ چل پڑو. جس جگہ پر بھی لیبل لگا ہوا ہو، جس جگہ پر بھی بینر لگا ہوا ہو کہ یہ صراط مستقیم ہے، تم وہیں پر چل پڑو. نہ، بلکہ جہاں پر دیکھو صراط الذین انعمت علیہم، جہاں پر دیکھو کہ انعمت علیہم چل رہے ہیں، وہی صراط مستقیم ہے. اور اسی صراط، اسی راستے پر تم گامزن ہو جاؤ، اسی راستے پر چلنا شروع کر دو. اور بعض دوسری صراط سے خدا کی پناہ مانگو. وہ کون سا راستہ ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ خدایا مغضوب علیہم کا راستہ اور ولا الضالین کا راستہ عطا نہ کرنا، اس راستے پر نہ چلانا. کیوں؟ کیونکہ اس راستے کا انجام جہنم ہے، اس راستے کا انجام ضلالت مبین ہے. اب جب یہ راستہ ہمیں معلوم ہو گیا، یہ وہی راستہ ہے کہ جس پر تمام انبیاء، تمام ائمہ چل کر آئے، لیکن اس راستے کی کو سب سے زیادہ واضح جس شخصیت نے کیا وہ شخصیت حسین ابن علی ہے. وہ امام حسین ابن علی امام الاحرار، کہ آپ نے اس راستے کو سب سے زیادہ روشن نمایاں کیا، اور اس راستے کی حفاظت کے لیے، اس راستے کی محافظت کے لیے، اس راستے کو باطل سے محفوظ رکھنے کے لیے سب سے زیادہ قربانی، سب سے عظیم سرمایہ پیش کیا. اب یہ اس وجہ سے اس راستے کو ہم نے عنوان دیا راہ حسین ابن علی. راہ حسین وہ راستہ نہیں جس پر ہم نام حسین لے کر چل رہے ہیں، بلکہ راہ حسین وہ راستہ ہے جس پہ حسین چلے، جس پر امام حسین چلے اور اپنے شیعوں کو کہا کہ تم بھی اسی راستے پہ چلو. کیوں؟ کیونکہ یہی مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ اس ظلمت بھری کائنات کے اندر، اس ظلمانی کائنات کے اندر تمہیں چراغ ہدایت مل جائے تو اسی راستے پر چلو. اگر نجات کے متمنی ہو اسی راستے پر چلو، اگر نجات کے خواہاں ہو اسی راستے پر چلو. اب اس راستے پر ہم آ گئے کہ اس راستے پر آنے و امام احرار کی پیروی کرنے کو ہی تشیع کہتے ہیں. شیعہ و تشیع یعنی وہ کہ جو امام کے پیچھے پیچھے چلے، کہ اس سے ایک ملتا جلتا لفظ ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں اور وہ ہے تشییع جنازہ. اور بعض لوگ غلطی کی وجہ سے یا بعض کینہ و بغض کی وجہ سے اہل تشیع کو اہل تشیع کہتے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے. تشیع جنازے کے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں، تشیع امام کے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں. تشیع جنازے کے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں اور تشیع امام کے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں. امام تشیع نے جو راستہ بتایا وہ یہی راستہ ہے، لیکن بدقسمتی سے اہل تشیع محبت میں گرفتار ہو گئے، محبت کرنے لگے، لیکن انہوں نے پیروی نہیں کی، تشیع نہیں اپنایا، محب بن گئے. آپ دیکھیں کہ محبت کرنا یہ کوئی کم نعمت و کم سعادت نہیں، لیکن وہ مقام عظمیٰ جو شیعہ کے لیے مخصوص ہے وہ محب کے لیے ذکر نہیں کیا گیا. اگر میں آپ کو مثال دوں، سب سے پہلے ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں 100,000 شکر کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے محبین اہل بیت میں پیدا کیا. یہ نعمت عظمیٰ، اس کی قدر جانے کہ خدا نے ہمارے دل کو اس قابل سمجھا، ہمارے ظرف کو اس قابل سمجھا کہ اس کے اندر یہ نعمت عظمیٰ دولت محبت اہل بیت ڈال دی.
کہ رسول خدا کی کیا حدیث ہے، اس میں ہمارا کمال نہیں، رسول خدا کی حدیث کہ آپ نے فرمایا یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، کہ اے علی آپ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور آپ سے بغض نہیں رکھے گا مگر کافر۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پہ کیا فرمایا کہ اے علی اگر مومن کو انتہائی اس کو شکنجے دیے جائیں، اس کی ناک پہ تلوار رکھ دی جائے، اس کو انتہائی اذیت دیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ علی سے بغض رکھو، تو وہ کبھی آپ سے بغض نہیں رکھے گا۔ اور اگر منافق کو پوری کائنات کی دولت دے دی جائے کہ آپ سے محبت کر لے، وہ محبت نہیں کرے گا۔ یہ انتہائی عظیم دولت ہے۔ اور چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کیا فرماتے ہیں کہ من وجد فی قلبہ محبتنا، کہ جو شخص اپنے دل کے اندر ہماری محبت محسوس کرے، فلیشکر امہ، اس کو چاہیے اپنی ماں کا شکر گزار ہو کہ اے ماں تو نے یہ محبت اہل بیت اپنے دودھ کی دھار کے ساتھ میرے دل کے اندر اور میرے جسم کے جز جز کے اندر ڈال دی ہے۔ اس محبت کا ظرف قلب ہے، قلب نورانی جو اس محبت کو متحمل ہو سکتی ہے۔ ہم دیکھیں بہت ساری چیزیں اپنی عقل کی مدد سے سمجھتے ہیں، اپنے عقل کی مدد سے ان چیزوں کو درک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ اگر کسی کا نسیان زائل ہو جائے، کسی کی عقل کے اندر اس کو عارضہ لگ جائے، بھولنے کا، بیماری نسیان کا اس کو عارض ہو جائے، تو جتنی اس کی یادداشت ہے، جتنی اس کی معلومات ہیں، جتنا کچھ اس نے علم حاصل کیا ہے، وہ سب کا سب علم زائل ہو جاتا ہے، وہ سب کا سب علم کأن لم یکن ہو جاتا ہے، کل عدم ہو جاتا ہے، سب بھول جاتا ہے۔ لیکن جس شخص کو بھی بھولنے کا عارضہ لگ جائے، یا جس شخص کو مرض جنون طاری ہو جائے، وہ سب معلومات تو بھول جاتا ہے، لیکن چونکہ محبت علی کا ظرف عقل نہیں، محبت علی کا ظرف ذہن نہیں، اس کا ذہن کام کرنا چھوڑ دے، لیکن پھر بھی اس کی زبان سے یا علی نکلتا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ محبت اس کے دل کے اندر جائے گزین ہے، اس کے خون کے قطرے قطرے کے اندر جائے گزین ہے۔ جب بھی وہ گرا اس کی ماں نے یا علی کہا، جب بھی وہ لڑکھڑایا اس کی ماں نے یا علی کہا، جب دودھ پلانا چاہا اس کی ماں نے یا علی کہا، کہ یا علی، علی کی محبت اس کے دل کے جز جز، اس کے جسم کے قطرے قطرے اور اس کے خون کے قطرے قطرے کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا اگر اسے مرض نسیان طاری ہو جائے، عارضہ جنون طاری ہو جائے، اس کی عقل تو زائل ہو جاتی ہے، لیکن محبت علی زائل نہیں ہوتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، نعرہ حیدری، سنت الصلوات۔ یہاں پر میں تمام ذاکرین و خطبہ کا ایک متفقہ جملہ عرض کرتا ہوں کہ صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں۔ پیچھے جگہ کی تنگی ہے، مومنین سے گزارش ہے تھوڑا سا جڑ کے بیٹھیں اور آگے تشریف لیں۔ جتنی جگہ آگے ہے اس کو مکمل پر کر لیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ یہ محبت علی فاصلوں کو کم کرتی ہے، ولایت علی فاصلوں کو کم کر دیتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ایک بزرگ عالم دین، ایک مجتہد، ایک مرجع عالی قدر، آپ کو ایک دفعہ ایک جگہ خطاب کرنے کے لیے بلایا گیا۔ وہ گئے، جا کے بیٹھ گئے۔ جب جا کے بیٹھے تو ان سے پہلے جو ناظم تھے انہوں نے کہا کہ مومنین سے گزارش ہے کہ سب آگے تشریف لیں۔
وہ مومنین آگے آگے آ کے پھر کہا کہ اب میں فلاں حجت الاسلام حضرت آیت اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں خطاب کریں۔ انہوں نے خطاب شروع کیا، خطبہ پڑھا۔ خطبہ پڑھنے کے بعد کہا کہ میں جو کہنے آیا تھا وہ ناظم کہہ چکا ہے، میں بھی آپ سے یہی کہنے آیا تھا کہ آپ جہاں پر کھڑے ہیں وہاں سے ایک ایک قدم اوپر آ جائیں، اپنی زندگیوں کے اندر ایک ایک قدم اوپر آ جائیں۔ ہم ابھی تک محبت تک آئے ہیں، محبت سے شیعت تک آ جائیں، ایک ایک قدم آگے آ جائیں۔ دیکھیں ہم اپنی زندگی کے اندر اس قانون پر بہت زیادہ عمل پیرا ہیں کہ جہاں پر کھڑے ہیں چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کیا کریں، اپ گریڈ کریں، ہماری زندگی کا جو درجہ ہے، جو لیول ہے، وہ لیول اوپر آ جائے، وہ درجہ اوپر آ جائے۔ یہی قانون اپنے دین کے اندر لاگو کریں کہ ہم دین کے جس مرحلے پہ کھڑے ہیں، ائمہ کی اطاعت کے اندر جس مرحلے پہ کھڑے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ اطاعت میں نہیں محبت پہ کھڑے ہیں تو کوشش کریں محبت سے اطاعت اور اطاعت سے تشیع کے مرحلے پہ آ جائیں کہ ہم نے یہ سفر طے کرنا ہے انشاءاللہ۔ بس اب جب یہ طے ہو گیا کہ ہم نے اپنے آپ کو اوپر لانا ہے، کہ یہ تمام انبیاء کا متفقہ پیغام ہے کہ تعالو، اوپر آؤ، تعالو، علو، بلندی۔ اپنی امتوں کو کہا کہ امت جس پستی کے اندر کھڑے ہو تعالو، اوپر آؤ۔ تعالو کا مطلب یہ نہیں ہوتا ادھر آؤ، تعالو اوپر آؤ۔ یہ تمام انبیاء کا متفقہ پیغام ہے، اور اب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے مقام تشیع پہ آنا ہے، ائمہ کی اطاعت و ائمہ کی پیروی پہ آنا ہے، اور امام احرار، امام عزت، سید امام عزت امام حسین ابن علی علیہ السلام کے راستے پر آنا ہے۔ اس راستے پر آنے کے لیے بہت سارے راستے ہم نے چھوڑ دیے۔ بھیڑ چال جس پہ سارے لوگ چل رہے ہیں، جس پہ بہت رش، بہت بھیڑ ہے، وہ راستہ چھوڑ دیا اور امام حسین کے راستے پر آ گئے۔ اس راستے کی سب سے پہلی نشانی ہمیں حق پرستی نظر آتی ہے، ہمیں حق گوئی نظر آتی ہے کہ امام خود جس راستے پر چلے وہ راہ حق و راہ حق پرستی، اور امام نے دوسروں کو بھی جو دعوت دی کہ کہا کہ میرا ساتھ نہیں، حق کا ساتھ دو، امام حق کا ساتھ دو۔ اور امام کا غم بھی یہی تھا کہ الا ترون ان الحق لا یعمل بہ، کیا نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، والباطل لا یتناہی عنہ، اور باطل سے روکا نہیں جا رہا۔ اس حق و باطل کے معرکے کے اندر بہت سے لوگ تماشائی ہوتے ہیں، بہت سے لوگ فقط اور فقط تماشا بین ہوتے ہیں، جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب حق اور باطل کی طاقتیں نبرد آزما ہوں، محاذ آرائی کر رہے ہوں، تو محض کوسوں دور کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کہ یہاں پر صرف ایک حدیث، ابھی وہی خلاصہ جاری ہے کہ ایک حدیث یہاں پر امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا اور ساری کی ساری قوم ڈوب گئی، غرق ہو گئی، تو اس کے اندر سارے کے سارے تو نوح کے مخالف نہیں تھے، سارے کے سارے نوح کے معصیت کار نہیں تھے۔ بعض ایسے تھے جو تمسخر اڑاتے تھے، بعض ایسے تھے جو آپ کی معصیت، آپ کے پیغام کو ٹھکرا دیتے تھے، باقی وہ اتنے اعلیٰ درجے کے گنہگار نہیں تھے۔ پھر وہ کیوں غرق ہو گئے؟ ان کا کیا قصور تھا؟ تو امام یہی فرماتے ہیں کہ وہ یہ معرکہ دیکھ رہے تھے، ایک طرف نوح رہبر حق ہیں، امام حق بن کر لوگوں کو دعوت حق دے رہے ہیں، اور دوسری طرف باطل ان کا تمسخر اڑاتے ہیں، لیکن یہ تماشائی تھے، یہ اہل حق کے ساتھ شامل نہیں ہوئے۔ اس وجہ سے ان کو بھی غرق کر دیا گیا، ان کا بھی صفایا کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اہل حق کے ساتھ شامل نہیں تھے۔ اور یہ تمام تر تعلیمات اسلامیہ کا
متفقہ، یہ سبق ہے، یہ درس ہے کہ جو تماشائی ہوگا اس سے اہل حق کے ساتھ نہیں اہل باطل کے ساتھ شمار کیا جائے گا، کہ وہ زیارت نامہ لعن اللہ امتا قتلت کا، ولعن اللہ امتا ظلمت کا، ولعن اللہ امتا سمعت بذالک فرضیت بہ، کہ ابا عبداللہ خدا کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کو قتل کیا، خدا کی لعنت ہو اس گروہ پر جس نے آپ پہ ظلم کیا، اور خدا کی لعنت ہو اس گروہ پر جس نے یہ ظلم دیکھا، یہ ظلم سنا اور اسی پر راضی ہو گئے، تماشائی بنے، دیکھتے رہے۔ اور حق کے مقابلے میں پھر 3 رویے، ایک کتمان حق، حق کو چھپانا، دوسرا تلبیس حق، حق اور باطل کو آپس میں ملا دینا، اور تیسرا رویہ تحریف حق، یعنی حق اور باطل، حق کو اس طرح سے موڑ دینا کہ پتہ ہی نہ چلے کہ حق کو پٹری سے ہٹا دیا گیا ہے، حق کسی اور طرف گامزن کر دیا گیا ہے۔ یہ 3 رویے حق کے مقابلے میں اپنائے جاتے ہیں۔ اب ایک انسان، ایک مومن، ایک شیعہ چاہتا ہے کہ وہ حق کے راستے پر آ جائے، اہل حق کے ساتھ گامزن ہو جائے اور اس راستے پر چلنا شروع کرے، تو اب خداوند متعال نے اس کا امتحان لینا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ آیا اس حق کے راستے پر استقامت دکھاتے ہو یا نہیں دکھاتے، آیا اس حق کے راستے پر قائم اور دائم رہتے ہو یا نہیں رہتے، لہٰذا تمہارا امتحان ہوگا۔ اور امتحان بھی کس طرح ہوگا؟ قرآن نے وہ ذرائع بیان کر دیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، اور ضرور بضرور یہ ادبیات قرآن، یہ عربی کی ادبیات کے مطابق یہ جو اصطلاح ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ ہم ضرور بضرور یقیناً تمہارا امتحان لیں گے، کس چیز کے ساتھ؟ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور اس کے ساتھ ہم تمہارا امتحان لیں گے کہ تمہارے اموال میں کمی کریں گے، تمہارے نفوس میں کمی کریں گے، اور تمہارے ثمرات، پھل مویشیوں کے اندر کمی کریں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور آپ بشارت دے دے صابرین کو، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ جب ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے لیے ہیں اور خدا کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، کہ بشارت صابرین کے لیے ہے۔ یا الذین اذا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ لوگ جب اپنا موقف بیان کرتے ہیں کہ ہمارا موقف کیا ہے، کہ ہمارا پروردگار فقط اللہ ہے، ہمارا رب فقط اللہ ہے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ملائکہ بشارت دیتے ہوئے ان کی طرف آتے ہیں۔ یہ فقط بشارت استقامت دکھانے والوں کے لیے ہے یا صابرین کے لیے ہے۔ اس راستے پہ آپ چلتے جائیں اور بہت ساری منزلیں، بہت سارے مراحل، بہت سارے مینارۂ نور وقت کی قلت کی وجہ سے میں حذف کر گیا، میں چھوڑ گیا، اور وہ آخری منزل عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آخری منزل شہادت کی ہے۔ اس راہ حسین ابن علی، اس کی آخری منزل، پہلی منزل حق پرستی، حق کا راستہ اپنانا، یہ روشن مینار، اور آخری منزل شہادت کی ہے۔ آپ دیکھیں یہ راہ حق پرستی کے امام حسین ابن علی، جب آپ مدینہ سے نکلے اس کے بعد آپ نے جگہ جگہ پہ موت کا تذکرہ کیا اور لوگوں کو یہ کہا کہ لوگوں، میں اس راستے پر اختیارانہ و آگاہانہ طور پہ نکل رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ جس طرح تم سمجھ رہے ہو کہ جیسا بعد میں آنے والے میرے مقصد کے قاتل جو شمر و یزید و خولی سے زیادہ بڑے ظالم ہیں کہ انہوں نے مجھے شہید کیا، یہ میرے مقصد کو شہید کر دیں گے، یہ تفسیر کریں گے کہ حسین نعوذ باللہ گھیر کر لے گئے یا حسین کو نعوذ باللہ مجبور کر کے شہید کیا گیا۔
امام جب مدینہ سے نکل رہے تھے اسی وقت آپ نے فرما دیا کہ جو موت کے لیے شہادت کے لیے آمادہ ہے وہ ہمارے ساتھ چلے، وہ ہمارے ساتھ رخت سفر باندھ لے، لیکن جو اس چیز کے لیے آمادہ نہیں وہ اس کاروان کے ساتھ نہ آئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کاروان اس کی آخری منزل شہادت ہے۔ اسی طرح آپ نے جگہ جگہ اس بات کو صراحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ یہ لوگ میرا خون بہائے نہیں رہیں گے۔ جب ام المومنین بی بی ام سلمہ آپ کو روکتی ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول خدا نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ جب ایک دن حسین آپ کے پاس اجازت لینے کے لیے آ جائیں تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ حسین واپسی کا سفر نہیں کریں گے، واپسی کا ارادہ لیے بغیر جا رہے ہیں۔ تو بی بی پوچھتی ہیں کہ اے بیٹا کیا یہ وہی سفر ہے؟ اور پھر بی بی جب روکنا چاہتی ہیں تو امام حسین کیا فرما دیتے ہیں کہ ان اللہ قد شاء ان یرانی قتیلا، کہ خداوند متعال مجھے شہید و قتیل دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ ایک اور روایت کے مطابق امام حسین اپنا خواب ذکر کرتے ہیں کہ میں نے حالت خواب میں، حالت رویا میں دیکھا کہ رسول خدا نے مجھے فرمایا کہ ان اللہ قد شاء ان یراک قتیلا، اے حسین خدا بے شک آپ کو قتیل دیکھنا چاہتا ہے۔ کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام شہادت پر مجبور تھے، نہ، یہ خدا نے ارادہ کیا تھا، لیکن علماء کے بقول یہ ارادہ تشریعی ہے، نہ کہ ارادہ تکوینی۔ ارادہ تشریعی و تکوینی اگر دو جملوں کے اندر، آیا خدا چاہتا ہے کہ ہمیں نمازی دیکھے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ بے شک خدا چاہتا ہے ہمیں نمازی دیکھے، لیکن آپ نماز پڑھنے پر مجبور ہیں؟ مجبور نہیں۔ یعنی خدا چاہتا ہے کہ میں اپنے ارادے سے نماز پڑھوں، میں اپنی مرضی خدا کی مرضی کے مطابق ڈھال کر نماز پڑھوں۔ یعنی خدا کی مرضی کیا ہے کہ میں انسان اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے مطابق ڈھال کر نماز پڑھے۔ ایک اور ارادہ، یہ ارادہ تشریعی کہلاتا ہے، اور دین کے جتنے احکام ہیں یہ سب کے سب احکام تشریعی کہلاتے ہیں، یہ سب کے سب احکام تشریعی کہلاتے ہیں، یعنی اس کے اندر انسان کا اپنا ارادہ دخیل ہے۔ دوسرا ارادہ خدا وہی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ یہ ارادہ تکوینی، یعنی اس کے اندر فقط اور فقط خالق کا ارادہ شامل ہے۔ یہ زمین و آسمان گردش میں ہیں، صدیوں سے گردش میں ہیں اور صدیوں تک گردش میں رہیں گے، اس کے اندر انسانی ارادہ شامل نہیں، فقط اور فقط خدا کا ارادہ شامل ہے۔ یہ ارادہ تکوینی کہلاتا ہے۔ بس امام جی یہ فرما رہے ہیں کہ خدا مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے، خدا مجھے قتیل دیکھنا چاہتا ہے، یعنی خدا کا ارادہ ہے کہ حسین اپنے ارادے سے، اپنے قدموں سے مقتل میں چل کے جائے۔ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ شَاءَ يَرَاهُنَّ سَبَايَا، کہ خداوند متعال ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے، اہل بیت کی خواتین اور بچوں کو اسارت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ بھی ارادہ تشریعی ہے، یعنی یہ حسین کے ساتھ قافلے میں شامل ہوں، حسین کے کاروان میں شامل ہوں اور اپنے ارادے سے اسارت کو چنیں، اپنے ارادے سے اسارت کو انتخاب کر لیں۔ بس امام حسین نے شہادت کا راستہ اپنایا اپنے ارادے اور اختیار سے، اپنے آگاہانہ و اختیارانہ طور پہ اپنایا، نہ کہ آپ کو مجبور کر کے، یا بعض کے بقول آپ کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا جس سے فرار ممکن نہیں تھا، کہ اگر ایسا ہوتا خدا نہ خواستہ تو اس وقت مقصد حسین فوت ہو جاتا ہے، مقصد حسین بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں خداوند متعال نے
بعض لوگوں کے جواب میں یہ فرمایا کہ اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم اولیاء اللہ ہو، تم اولیاء خدا ہو، فتمنوا الموت، تم موت کی تمنا کرو۔ تمنا موت، تمنا شہادت و آرزو شہادت کو قرآن کس چیز کی دلیل دے رہا ہے؟ یہ دلیل ولایت ہے، اولیاء خدا کی دلیل۔ کہ قرآن مجید میں سورہ جمعہ کے اندر کیا فرمایا کہ اے حبیب قل، آپ فرما دیجئے، یا ایھا الذین ہادوا، کہ اے یہود، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت، کہ اے یہود، اے یہودیوں، اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم ہی اولیاء اللہ ہو، تم ہی اولیاء خدا ہو لوگوں میں سے، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو، موت کی آرزو کرو۔ ان کنتم صادقین، اگر اس دعوے کے اندر سچے ہو تو دلیل لاؤ، اور دلیل کیا ہے؟ تمنائے موت، آرزو شہادت۔ اور اس کے بعد اگلی آیت نے کیا بتا دیا؟ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، اور یہ ہرگز آرزو موت نہیں کریں گے، تمنائے موت نہیں کریں گے۔ کیوں؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، چونکہ یہ جو کچھ اپنے آگے بھیج چکے ہیں، یہ جانتے ہیں کیا بھیج چکے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ اپنے آگے کے لیے کیا سامان مہیا کیا ہے، اس وجہ سے ہرگز آرزو و تمنائے موت نہیں کریں گے۔ اور یہاں پر میں امیر المومنین کا ایک جملہ پیش کر دوں کہ جب امام کے سر پہ ضربت لگی تو امام نے کیا فرمایا؟ فزت ورب الکعبہ، کہ خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، آج علی کامیاب ہو گیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہائے مجھے ضرب لگ گئی، ہائے مجھے چوٹ آ گئی، ہائے میں زخمی ہو گیا، ہائے میں دہلیز موت پر پہنچ گیا، بلکہ کیا فرمایا؟ موت کو خطاب کر کے فرمایا، اے موت، آج تو علی کے ہاتھ میں آئی ہے، آج تیرا علی کے ساتھ سامنا ہو گیا ہے، آج تو علی کے قبضہ قدرت میں آئی ہے۔ علی جب 20 سال کا تھا تو میدان جنگ میں شہادت کی آرزو سے جاتا تھا، جب میدان میں قدم رکھتے تھے تو موت کی تمنا میں قدم رکھتے تھے۔ نعرہ حیدری، بس دلیل ولایت تمنائے موت، آرزو موت۔ اور مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں کہ علی 20 سال کے پیٹے میں تھے، اس وقت سے آرزو و تمنائے موت میں قدم رکھتے تھے، میدان جنگ میں شجاعت دکھانے نہیں جاتے تھے، اپنے مال غنیمت و کشور کشائی کرنے نہیں جاتے تھے، بلکہ تمنائے موت میں جاتے تھے۔ اسی طرح ایک اور آیت قرآن کی کیا فرماتی ہے؟ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، اے اہل کتاب، اگر تم یہ سمجھتے ہو، یہ گمان کرتے ہو، یہ گمان باطل کرتے ہو کہ دار آخرت لوگوں کو نکال کر لوگوں کے سوا خالصتاً فقط اور فقط تمہارے لیے ہے، کہ آخرت میں دوسروں کا حصہ، دوسروں کا سہم نہیں، صرف اور صرف تمہارے لیے ہے، فتمنوا الموت، تم موت کی آرزو کرو، موت سے فرار نہ کرو، موت سے دوری اختیار نہ کرو، موت سے بھاگو نہیں، تمنوا الموت، موت کی تمنا و آرزو کرو۔ یہ تمنا موت و آرزو موت ایک حسینی، ایک پیروکار حسین ابن علی کی دل کی آواز ہے۔ یہ شہادت ایک پیروکار حسین ابن علی کی معراج ہے۔ اگر معراج پر فائز ہونا چاہتے ہیں، آرزو موت کریں، تمنا موت کریں، نہ خودکشی والی، بلکہ وہ موت جو موت شہادت ہو۔ کہ امام حسین اسی چیز کے طالب و طلبکار تھے۔ شہادت ہر جگہ مرنے کو نہیں کہتے، راہ خدا میں جان دینے کو شہادت کہتے ہیں۔ کہ شہادت من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو حب آل محمد میں مر جائے اس کو موت آ جائے، مات شہیدا، اسے شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ کہ اسی طرح اور احادیث و روایات
اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اسی طرح شہادت کی موت کے علاوہ ایک اور موت ذکر کی گئی، وہ موت جاہلیت، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ جاہلیت کی موت مرے گا، وہ ضلالت مبین کی موت مرے گا۔ بس امام حسین قدم قدم پر آپ کے کلام کے اندر یہ اشارہ ملتا ہے، بلکہ صراحت ملتی ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ آنے والوں کو آگاہ کیا، ان کو بیدار کیا کہ فمن کہ جو ہمارے ساتھ آئے گا اس کو شہید ہونا پڑے گا، وہ شہید ہو جائے گا۔ شاعر کے بقول یہ راستہ ابائے زر کا نہیں ہے، کفن کا راستہ ہے، ابائے زر کا نہیں جو کفن کا شیدا ہے، ادھر وہ آئے جو دار و رسن کا شیدا ہے۔ یہ راہ حسین ابن علی ابائے زر کی راہ نہیں، یہ سونے و چاندی کی ابا و سونے و چاندی کی مسند پر بیٹھنے کا راستہ نہیں، بلکہ کفن کا راستہ ہے۔ بس اے انسان، اے حسینی، اگر اس راہ پہ آنے کا ارادہ کرو تو کفن پہن کر آنا، اگر اس راہ پہ آنے کا ارادہ کرو دار و رسم کے لیے آمادہ و تیار ہو کر آؤ۔ یا خود علامہ محمد اقبال کیا فرماتے ہیں، وہ حسین شناس انسان جس نے امام حسین کی معرفت حاصل کی، تو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ تیغ و سنا و خنجر و شمشیرم آرزوز بمن میا کہ مسلک شبیرم آرزوز، کہ میری آرزو کیا ہے، میری تمنا، میں جس راستے پر جا رہا ہوں وہ راستہ تیغ کا ہے، تیر و تلوار و نیزے کا راستہ ہے، بمن میا کہ مسلک شبیرم آرزوز، میرے ساتھ مت چلو، میرے پیروکار مت بنو، کیونکہ مسلک شبیری والا راستہ ہے، یہ مسلک شبیری ہے۔ امام، ہم نے کیا سمجھا ہے امام کون ہوتا ہے، امامت کیا ہوتی ہے؟ آج ہم امام کو بہت سارے کاموں کے لیے پکارتے ہیں، ہم خداوند متعال کو آئمہ کا واسطہ دیتے ہیں، اور خود آئمہ نے فرمایا کہ جب خدا کی بارگاہ میں جاؤ ہمارا وسیلہ، ہمارا واسطہ لے کر جاؤ۔ لیکن ہماری تمنا اور امام ہمارے بارے میں جو تمنا رکھتے ہیں کتنا فرق ہے۔ آج جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم آئمہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ بار الہا بحق محمد و آل محمد اس بیمار کو شفا عطا فرما، بار الہا اس مجروح اور اس زخمی کو صحت یاب فرما۔ ہم آئمہ کا واسطہ اس کام میں دیتے ہیں۔ آئیے آج کی شب، آج ہم خدا کو آئمہ کا واسطہ دیں کہ بار الہا آج کی شب، شب عاشور، ہم محمد و آل محمد و حسین ابن علی کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہمارے مقدر میں شہادت لکھ دے، ہمارے مقدر میں شہادت لکھ دے۔ یہ شہادت طلبی یہ قوموں کی عزت کا راستہ ہے، یہ قوموں کی سرفرازی کا راستہ ہے۔ امام نے جب مدینہ سے نکل کے آپ مکہ پہنچے، بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ نہیں آئے تھے، بنو ہاشم میں سے بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ نہیں آئے تھے۔ امام نے ان کو 2 جملے کا خط لکھا، اور خط میں کیا لکھ کے فرمایا؟ 2 جملے فقط لکھے۔ امام نے لکھا کہ جو ہمارے ساتھ چلے گا، جو ہمارے ساتھ آئے گا، استشہدا، وہ شہید ہو جائے گا، ومن تخلف، اور جو پیچھے رہ جائے گا، فلم یدرک الفتح، وہ عزت و کامرانی کا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا، اسے ذلیل ہونا پڑے گا، وہ ذلیل ہو جائے گا۔ آج ان قوموں کا مطالعہ کریں جن قوموں نے یہ عزت کا راستہ اپنایا، جو قوم امام کے ساتھ چلے، امامت کی معرفت حاصل کی کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دکھا کے موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے
رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، جو موت کے آئینے میں دکھا کر خدا کا وہ حسین و زیبا چہرہ، موت کا وہ زیبا چہرہ دکھا کر یہ زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ یہ حسین ہے کہ شب عاشور یہی کیا آپ نے، اور پیروکار حسین روح اللہ موسوی خمینی اس نے بھی یہ کام کیا کہ وہ جوان، وہ خوبصورت نوجوان جو اپنی زندگیوں میں مصروف تھے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں وہ نوجوان اپنے روزمرہ میں معمولات میں مصروف تھے، اور یہ آرزو کرتے تھے کہ کاش اس ملک کے اندر انقلاب آ جائے تاکہ چیزیں سستی ہو جائیں۔ لیکن جب ایک حسینی رہبر آتا ہے، ایک حسین کا پیروکار آتا ہے اور راہ حسین ابن علی لوگوں سے طے کرواتا ہے، اس طریقے سے طے کرواتا ہے کہ ان کے شہر ویران کر کے قبرستان آباد کروا دیتا ہے، ان کے قبرستان آباد ہو جاتے ہیں۔ وہ حسین اور زیبا نوجوان جو سڑکوں کے اندر گھوم رہے تھے، جو تعلیمی اداروں کے اندر موجود تھے، ان کو قبروں میں جا کر سلا دیتا ہے۔ اتنا حسین و زیبا چہرہ دکھایا شہادت کا کہ لوگ آرزو کرتے تھے، مائیں امام کو خط لکھتی تھیں کہ اے فرزند رسول، اے فرزند حسین، اے پیروکار حسین، اے رہبر حسینی، آپ دعا کریں کہ ہماری اولاد راہ خدا میں شہید ہو جائیں۔ یہ آرزو کرتے تھے کہ آرزو شہادت، آرزو موت نہ ہو، یہ قوم ذلت کا شکار ہو جائے گی، عزت کا راستہ نہیں دیکھ سکے گی۔ اور امام جب مدینہ سے نکل رہے تھے تو آپ کو یہ دونوں راستے آپ نے اپنے آنکھوں کے سامنے رکھے۔ کیا فرمایا کہ لا واللہ یا ابن عمی لا فارقت ھذا الطریق ابدا، میں اس راستے کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا، حتی انظر الی ابیات مکہ، یہاں تک کہ مکہ کی دیواریں دیکھوں، اور یقضی اللہ فی ذلک مما تحب و ترضی، یا خدا کی مرضی کے مطابق مقام شہادت کا فائز ہو جاؤں، مقام شہادت کو ترک کر لوں۔ یہ حسین کے راستے کی آخری منزل و آخری منزل ہے۔ آج شب عاشور بہت ہی پر اسرار شب، راز سے بھرپور شب۔ اس شب کے اندر امام نے کیا کام انجام دیے؟ سب سے پہلے اس شب کی اہمیت واضح کرنے کے لیے یہی بات کافی ہے، یہی بات اس شب کی اہمیت کو واضح کر دیتی ہے کہ امام نے یہ شب مہلت مانگ کر دی۔ دشمن چاہتا تھا کہ آج ہی جنگ کر کے کام تمام کر دے، لیکن امام نے کیا فرمایا، اے بھیا عباس، ان سے جائیے، جا کر یہ شب مہلت طلب کیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم عشاق عبادت ہیں، ہم عشاق شہادت ہیں، ہم عشاق ذکر خدا ہیں، چاہتے ہیں کہ یہ شب تلاوت قرآن و ذکر خدا میں بسر کریں۔ اس شب کو کیا کیا گیا؟ اس شب کو ماؤں نے اپنے بچوں کو آمادش کیا شہادت کے لیے، ان کو وہ سبق شہادت دوبارہ پڑھایا، دوبارہ یاد دلایا۔ سب نے اپنے اس سبق شہادت کو دوبارہ پڑھا، اس سبق شہادت پر دوبارہ غور کیا کہ ہم نے کل شہید ہونا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے رہ جائیں۔ ایک مسابقہ تھا، ایک مقابلہ تھا کاروان حسینی میں، ایک مقابلہ کاروان یزیدی و لشکر یزید کے اندر تھا کہ ہم کتنے لوگ مارتے ہیں، ہم کتنوں کے گلے کاٹتے ہیں، ہم کتنے سر یزید و عبید اللہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اور ایک مقابلہ لشکر حسین میں تھا کہ کون پہلے شہید ہوتا ہے، کون پہلے اپنے مولا و آقا پر جان نثار کرتا ہے۔ یہ شوق شہادت و مسابقہ شہادت، یہ کاروان حسینی کے اندر اس شب میں پروان چڑھایا گیا، اس شب اپنے عروج کو پہنچایا گیا۔ امام نے اس شب 3 حصوں میں بسر کی، 3 ٹکڑیوں میں اس شب کو تقسیم کیا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے بعد والے امام یعنی امام سجاد کو وصیتیں کی، اور جو آئندہ اس کاروان کا کاروان سالار
اپنی شیر دل بہن ان کو آپ نے وصیتیں کی. اس کے بعد ایک حصہ آپ نے اپنے اصحاب و انصار کے ساتھ گزارا اور تیسرا حصہ عبادت و ذکر و تلاوت خدا میں بسر کی گئی. بس مومنین کرام، یہ شب مقدمہ ہے کہ ہم عاشور کے اندر داخل ہو سکیں. آج کی شب آمادگی کی گئی عاشور کے لیے. اس ذبح عظیم کی آمادگی اس شب کی گئی. اس شب کو سبق شہادت پڑھایا گیا. اور آج ہم نے جب اعمال شب کریں تو رسوماتی اعمال نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ یہ اعمال بھی رسومات میں گزر جائیں، یہ اعمال بھی ویسے ہی گزر جائیں، بلکہ آج کی شب اگر کچھ طلب کرنا چاہتے ہیں تو یہی طلب کریں کہ بار الہا اس شب حسین کے صدقے ہمیں شہادت نصیب فرما، ہمیں راہ حسین پر چلتے ہوئے شہادت نصیب فرما. ایسا نہ ہو کہ ہم غافلانہ و بستر پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائیں، ہم بیماری و کینسر کے مرض میں و دیگر امراض میں مبتلا ہو کر مر جائیں. ہم اتنی فعالیت کریں، ہم حق کا سبق ایسے پڑھیں و حق کا سبق ایسے بیان کریں اور دنیا کو ایسے سنائیں کہ دنیا کو ہمارا وجود ناگوار گزرے، باطل پرستوں کو ہمارا وجود ناگوار گزرے، اور وہ باطل پرست اپنے سارا لشکر جمع کر کر اہل حق کو ختم کرنے کے لیے آ جائے. اور اس وقت ہم وہ تاریخ اپنے خون سے لکھتے ہیں. ہم اس راہ کو وہ مشعل جلائیں جس مشعل کے اندر ہمارا خون شامل ہے، وہ مشعل روشن کریں. یہ شب اس سفر کو طے کرنے کی شب ہے. و بعض علماء و بعض اہل معرفت کے بقول کہ آج کی شب لیلۃ القدر ہے، حسینیوں کی لیلۃ القدر، تقدیرات مقرر کرنے کی شب. کہ اے مومن، اے بندہ، اے حسینی، جو تقدیر اپنے لیے لکھو گے وہ خدا امضا کر دے گا، اس پر خدا دستخط کر دے گا. وہ تقدیر آپ کے لیے مقدر بن جائے گی، آپ کے لیے وہی قسمت لکھ دی جائے گی. کہ دیکھیں ایک قوم نے اسی شب اپنی تقدیر لکھوائی اور آج وہ عزت کی سربلندی پر فائز ہیں. سید حسن نصر اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس چیز نے اس عزت کے مقام پر فائز کیا؟ آپ نے کیا فرمایا کہ مارنا تو پہلے بھی ہمیں آتا تھا، آج ہم نے مرنا سیکھ لیا ہے، ہم نے شہادت پر فائز ہونا سیکھ لیا ہے. اور جو یہ مرنا نہیں سیکھتے، شہادت پر فائز ہونا نہیں سیکھ سکتے، وہ کبھی بھی عزت کا راستہ نہیں دیکھ پائیں گے، وہ کبھی بھی ذلت سے اپنی جان نہیں چھڑا پائیں گے. آج دیکھیں کتنی اقوام ذلیل و خوار ہیں. یہ ہمارے سامنے بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں. لیبیا ایک طاقتور، ایک مقتدر حکمران معمر قذافی اس کے پاس آتے ہیں. اس نے فیصلہ کیا، ایک اقدام اٹھایا. اس کے پاس آئے، آ کر اس کو ایک مووی دکھائی، ایک فلم دکھائی. کس کی فلم دکھائی؟ ایک ایسی قوم کی جس کو مرنا نہیں آتا تھا. اس کو صدام کا حشر دکھایا کہ دیکھو ہم ظالم و جابر حکمرانوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اپنے بنائے ہوئے پٹھوں کے ساتھ ہم کیا حشر کرتے ہیں. وہ ڈر کے اپنا اقدام واپس لے لیتا ہے. اور جب ایک غیرت مند اور ایک غیور ملت نے ایک اقدام اٹھایا، اس کے حکمرانوں کے پاس بھی وہی امریکی، وہی اسرائیلی ایجنٹ آتے ہیں، آ کر اس کو بھی وہ فلم دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم حکمرانوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں. وہ ان کو بٹھا دیتے ہیں کہ تم نے ہمیں ایک منظر دکھایا، ہم تمہیں ایک اور منظر دکھاتے ہیں کہ تم نے جو دکھایا وہ اس قوم کے ساتھ حشر کیا جس قوم کو مرنا نہیں آتا تھا، جس قوم کو شہادت پر فائز ہونا نہیں آتا تھا. اب ہم ان محاذوں کا چکر تمہیں لگاتے ہیں، اب ان محاذوں کا منظر دکھلاتے ہیں جس پر مائیں اپنے ہاتھوں سے اپنے جوان بیٹوں کے سر پہ پٹی باندھتی ہیں، اس کو لباس شہادت پہناتی ہیں، اس کے گلے کے اندر بسیج رومال ڈالتی ہے اور اس کے کندھے پر بندوق لگا کر اسے روانہ شہادت کرتی ہیں. یہ قوم تمہارے سامنے ہے.
اس قوم کو حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری۔ اس قوم کو تم ذلیل نہیں کر سکتے۔ شہید کی جو موت ہوتی ہے وہ شہید کا خون زمین میں نہیں ملتوں کے خون کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ شہادت و قتل حسین ایک ایسی حرارت ہے لا تبرد ابدا جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ خون حسین مومنین کے دلوں کے اندر جاتا ہے، حرارت بن کے صدیوں تک تڑپتا رہے گا، صدیوں تک تڑپتا رہے گا۔ ہم اعزازی شہید نہ ہوں، حقیقی شہید ہوں۔ بعض اعزازی شہید ہوتے ہیں، اعزازی شہید یعنی انہوں نے خود کچھ نہیں کیا، بے قصور و بے جرم دشمن مار کے چلا گیا، اس نے کوئی کام نہیں کیا، اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، آ کر کوئی مار کے چلا گیا۔ دین نے اس سے بھی کہا یہ شہید ہے، من قتل دون نفسہ فہو شہید، جو اپنے نفس کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے فہو شہید، من قتل دون مالہ ومن قتل دون عرضہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے مال کا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے، اپنی ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے مقتول ہو جائے فہو شہید، یہ شہید ہے۔ لیکن یہ شہادت کہاں اور وہ شہادت کہاں جب انسان خود اپنے قدموں سے چل کر مقتل کا انتخاب کرے، اس کو کہا جائے کہ یہ کاروان موت کی طرف جا رہا ہے اور موت اس کاروان کی طرف آ رہی ہے، وہ کہے بابا جان اولسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں، پھر کیا پرواہ، ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے، ہم موت کے لیے آمادہ ہو کر نکلے ہیں، موت کے لیے تیار ہو کر نکلے ہیں۔ موت سے ہمیں شکست نہیں دی جا سکتی، ہم موت کو شکست دے دیں گے۔ بس شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے بہت عجیب و غریب انداز میں شب بسر کی۔ عرض کیا کہ اس شب کے 3 حصے کیے، بس 2 جملے شب عاشور کے بارے میں، اور اس کے بعد اس حق پرست فرزند حسین کا تھوڑا سا تذکرہ۔ شب عاشور امام نے اپنی بہن کو وصیتیں فرمائیں کہ اے بہنا، کل یوم جدائی ہے، یوم فراق ہے، کل جدا ہونا ہے۔ جب بی بی نے سنا کہ امام یوں وصیتیں کر رہے ہیں جیسے کل جدائی ہو جائے گی، تو روایت میں لکھا ہے بی بی اتنا اتنا روئی، اتنا گریہ کیا کہ آپ پہ غشی طاری ہوگی، آپ بے ہوش ہو گئیں۔ لیکن امام جب ہوش میں لائے، اسی شب کی بدولت یہ بی بی اس قدر مضبوط ہو گئیں کہ پھر جو ذکر شہادت حسین سن کر بے ہوش ہو گئی، کل شہادت حسین دیکھا کہ شمر سینے پہ چڑھ کے آپ کو ذبح کر رہا ہے، لیکن پھر بے ہوش نہیں ہوئی۔ جب لاشِ حسین پر آ کے کہا ربنا تقبل منا ھذا القربان، پھر بے ہوش نہیں ہوئی۔ پھر کسی جگہ بی بی زینب بے ہوش نہیں ہوئی۔ یہ اس آمادگی کی شب ہے، یہ اس قدر آمادہ ہونے کی شب ہے، یہ اپنے بچے تیار کرنے کی شب ہے۔ آپ نے لبیک یا حسین تو کہہ دیا، اب میں ایک طریقہ بتاتا ہوں جو طریقہ سید مقاومت نے بتایا ہے لبیک یا حسین کہنے کا۔ انہوں نے اپنے تمام تر ملت کو خطاب کر کے کہا کہ جب تم لبیک یا حسین کہہ دیتے ہو، فقط زبان سے نہیں کہنا ہوتا، لبیک یا حسین یعنی یہ کہ ایک انسان اپنے گلے کے اندر
کفن باندھ لے، کفن پہن کر میدان میں آ جائے۔ لبیک یا حسین یعنی ایک ماں اپنے جوان سالہ بیٹے کو تیار کرے، تیار کرنے کے بعد ایک بارود سے بھری ہوئی گاڑی کے اندر بٹھا دے اور اس کو دعا دے کہ اے بیٹا، میری دعا ہے کہ خدا کرے یہ گاڑی تم مرکز فساد، صہیونسٹوں کے مرکز فساد کے ساتھ جا کے ٹکرا دے، اور جب تو گاڑی ٹکرائے گا تو تیرے جسم کے پرخچے اڑ جائیں گے۔ یہ لبیک یعنی یہ معنی ہے لبیک یا حسین۔ لبیک یا حسین یعنی ایک باپ اپنے ہاتھ سے اپنے جوان سالہ بیٹے کو تیار کرے، تیار کرنے کے بعد میدان کی طرف بھیج دے اور یہ دعا کرے کہ اے بار الہا اس کا جسد بھی مجھے میسر نہ آئے، اس کو ایسی شہادت ملے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کو رائے حسین پر پالا ہے۔ یہ معنی ہے لبیک یا حسین کا۔ اس معرفت کے ساتھ لبیک یا حسین کہیں۔ لبیک یا حسین یعنی یہ کام کرنا، اپنے آپ کو آمادہ کرنا کہ ہم شہادت کے لیے آمادہ و تیار ہیں۔ ہم موت سے گھبراتے نہیں بلکہ موت کو شکست دے دیتے ہیں۔ اس جرأت و مردانگی کے ساتھ شب عاشور لبیک کہا گیا کہ جب خیام کے اندر امام نے چراغ بجھا دیے، بجھانے کے بعد امام نے سب اصحاب کو کہا آپ جا سکتے ہیں، میں آپ سے راضی، میرا خدا پروردگار آپ سے راضی، آپ کی جنت یقینی ہے۔ لیکن سب نے اپنے لہو سے کہا لبیک یا حسین، سب نے اپنے جسم و روح و تن سے کہا لبیک یا حسین۔ یہ معنی ہے لبیک یا حسین۔ ماؤں نے اپنے فرزندوں کو تیار کر کے کہا لبیک یا حسین، اور جن ماؤں کے پاس کوئی فرزند نہیں تھا وہ حسرت کرتے تھے کہ اے کاش ہمارا بھی کوئی بیٹا ہوتا اور ہم اسے حسین پر قربان کر دیتے، ہم اسے حسین کے اوپر نثار کرتے تھے۔ آرزو تھی کہ کاش ہمارا بھی کوئی ہوتا، ہم اسے حسین کے اوپر نثار کر دیتے۔ اسی آمادگی و اسی جذبے کے ساتھ یوم عاشور شروع ہوتا ہے، اور یوم عاشور عزاداروں، ماتمداران حسین، آذان علی اکبر پہ شروع ہوا، سجدہ حسین پہ ختم ہو گیا۔ شبیہ پیمبر کی اذان پہ شروع ہوا، نواسہ پیمبر کے سجدے پہ ختم ہو گیا۔ صبح کے وقت جناب علی اکبر نے اذان دی، ایسی اذان دی کہ تاریخ میں اس جیسی اذان نہیں دیکھی، اور اس پہ پھر ایک ایک کر کے سلسلہ شروع ہو گیا، شہید بعد از شہید، صحابی بعد از صحابی، ناصر بعد از ناصر، مددگار و معاون بعد از معاون جاتا رہا اور شہید ہوتا گیا۔ اور جب سارے صحابی شہید ہو گئے اس کے بعد ایک کنڈل جواب آتا ہے، آ کر اجازت طلب کرتا ہے کہ اجازت ہے کہ میں میدان میں جاؤں۔ روایت میں لکھا ہے کہ امام نے ہر ایک کو روکا، ہر ایک سے کہا، اپنے بھیا عباس کو کہا کہ اے بھیا آپ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ اسی طرح ایک ایک صحابی کو امام نے کہا کہ آپ اے زبیر آپ جانا چاہیں جا سکتے ہیں، اے فلاں آپ جانا چاہیں جا سکتے ہیں، آپ کو راستہ بھی میں بتاتا ہوں، اور اگر آپ کو شرمندگی ہو رہی ہے میرے حرم میں سے کسی کو ساتھ لے جائیں تاکہ کل شرمندگی نہ ہو، آپ کے پاس ایک بہانہ ہو۔ لیکن واحد شخصیت جس کو نہیں روکا وہ علی اکبر تھے کہ ان کو امام نے روکا نہیں۔ جیسے ہی اجازت طلب کرنے آئے کہ بابا جان اجازت ہے کہ میدان میں جاؤں، امام کیا فرماتے ہیں، بیٹا میں صبح سے منتظر تھا کہ کب میرا جوان بیٹا آئے گا، آ کر مجھ سے اجازت طلب کرے گا، اذن جہاد طلب کرے گا، میں صبح سے منتظر تھا۔ اور جب علی اکبر کو اجازت مل گئی امام نے فرمایا بیٹا خیام کا ایک چکر لگا لیجئے، بیویوں سے رخصت ہو لیجئے۔ اور جب بیویوں نے شبیہ پیمبر کا کھلا ہوا چہرہ دیکھا تو سمجھ گئی کہ شبیہ پیمبر کو اذن جہاد مل گیا، ایک قرآن مچ گیا، ایک شور مچ گیا کہ بیویوں
رسول خدا کی جتنی زیارت کرنی ہے کر لیجئے، اس کے بعد شبیہ پیغمبر کی زیارت نصیب نہیں ہوگی، شبیہ پیغمبر کی زیارت نصیب نہیں ہوگی۔ شبیہ پیغمبر کو خیام سے رخصت کیا گیا، اجرکم ربکم اجرکم اللہ، شبیہ پیغمبر کو خیام سے رخصت کیا گیا۔ لکھا ہے کہ جب کوئی شخص، کوئی صحابی و کوئی ہاشمی نوجوان میدان میں جاتا تھا، اسے مولا عباس سوار کرتے تھے، مولا حسین لاشا اٹھا کے لاتے تھے، لیکن علی اکبر کو امام حسین نے سوار کیا، امام حسین نے تیار کیا اور امام حسین لاشا اٹھا کے لائے۔ جب سوار کیا اپنے سر کے اوپر، امام علی اکبر کے سر پہ امامہ باندھا، سر کے اوپر ٹوپی رکھی، زرہ پہنائی، تلوار دی، ہاتھ میں نیزہ تھمایا اور بیٹے کو گھوڑے پر سوار کیا۔ علی اکبر نے محسوس کیا کہ بابا کے قدموں کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے، پیچھے سے کسی کے چلنے کی آہٹ مل رہی ہے۔ کیا مڑ کے دیکھتے ہیں کہ بوڑھا باپ گھوڑے کے پیچھے سے آ رہا ہے، چلتا ہوا آ رہا ہے۔ کیا فرماتے ہیں بابا جان، آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، کیا جوان بیٹے کو رخصت کرنا مشکل ہوتا ہے؟ کیا جوان بیٹے کو رخصت کرنا مشکل ہوتا ہے؟ شبیہ پیغمبر بڑی شان سے میدان میں گئے۔ حیدر کرار کے پوتے نے، حسین کے بیٹے نے جنگ شروع کی اور ایسی جنگ کی کہ حیدر کرار یاد آ گئے، حسین یاد آ گئے۔ حسین کھڑے تھے، بلکہ بعض جگہ لکھا ہے مضطرب تھے کہ جوان بیٹا جنگ لڑ رہا ہے، اور جب بھی مقتل سے میدان کربلا سے اللہ اکبر کی صدا آتی تھی، حسین کو ڈھارس ہوتی تھی کہ بیٹا ابھی تک جنگ لڑ رہا ہے، بیٹا ابھی گھوڑے پر سوار ہے، ابھی شبیہ پیغمبر زمین پر نہیں آئے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں، میدان کربلا سے دھول اٹھتی ہے، شبیہ پیغمبر گھوڑا دوڑاتے ہوئے واپس آ گئے۔ اے عزادارو، آپ کے بچے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، کوئی چیز مانگتا ہے تو ضد کر کے لے لیتا ہے، لیکن جب جوان ہو جاتا ہے اس کے اندر استقلال آ جاتا ہے، مانگنا اس کو گوارا نہیں ہوتا، لیکن جب بھی کوئی چیز مانگے اور باپ نہ دے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا وطر الموتور، السلام علیکہ یا مظلوم۔ کتنے مظلوم تھے مولا حسین کہ بیٹے نے 2 گھونٹ پانی کا تقاضا کیا کہ بابا جان گرمی کی شدت ہے، ڈھال کی شدت ہے، یہ زرہ لوہے کا لباس بہت گرم ہو گیا ہے، اگر 2 گھونٹ پانی کی مل جائے ایسی جنگ کروں گا کہ سب کو حیدر کرار یاد آ جائیں گے۔ اجرکم اللہ اجرکم ربکم۔ مولا نے کیا جواب دیا کہ اے بیٹا اپنی زبان بابا کے منہ میں رکھ دیجئے، اپنی زبان حسین کے منہ میں رکھ دیجئے۔ علی اکبر زبان رکھتے ہیں، رکھنے کے بعد گھبرا کے زبان نکال لیتے ہیں۔ بابا جان آپ کا گلا تو مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ بابا جان آپ کا گلا، آپ کا حلق میرے سے زیادہ خشک ہے۔ مولا دعا دیتے ہیں بیٹا جائیے، ابھی حوض کوثر پر آپ کی دادی فاطمہ آپ کو جام کوثر پلائیں گی۔ جناب علی اکبر سوار ہوتے ہیں، سوار ہو کر میدان میں آتے ہیں۔ بس عزاداروں، بس ماتمداران حسین، وہ آخری مرحلہ آ گیا کہ بس مختصر کرو، ایک لائن چھپ کر شبیہ پیغمبر کے سینے پر نیزے کا وار کرتا ہے۔ مقتل سے ایک صدا آتی ہے، یا ابتا، اے بابا جان اب گھوڑے پر نہیں
اب زین سے زمین پر آ گیا ہوں۔ امام حسین نے اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہیں سکے۔ ایک صدا دی، اکبر الدنیا بعدک العفا، اے بیٹا اکبر تیرے بعد دنیا تیرے حسین کے لیے اندھیری ہو گئی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ یا اہل العالم